السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں کروں گا وہ ہے بیڑی، سگریٹ اور تمباکو کے حرام ہونے کے اسباب۔ ہم جس دین اور جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا یہ دین ہمیں زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے بتاتا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمارے لیے کیا برا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنیادی صفات جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی، فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا اور جو ان کو ذمہ داریاں دی گئیں، ان میں سے دو اہم ذمہ داریاں یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پاکیزہ اور اچھی چیزیں حلال کرتے تھے، خبیث، بیکار اور گندی چیزوں کو آپ نے حرام کیا ہے اور آپ کا یہ کام تھا۔ ہماری شریعت نے ہم سب کا بڑا خیال رکھا ہے ہر اعتبار سے، چاہے گھریلو مسائل ہوں، باہر کی زندگی کے مسائل ہوں، تمام طرح کے مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں گناہ سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے بتایا۔ فرمایا البر حسن الخلق، ہر اچھا کام یہ نیکی ہے، ہر اچھی چیز جو آپ کریں وہ نیکی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کھٹکا لگ جائے، اندیشہ ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ کو یہ ڈر محسوس ہو کہ کہیں یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کرتا ہوا مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اگر یہ اندیشہ، یہ کھٹکا آپ کے ذہن میں، سینے میں، دماغ میں، دل میں آ رہا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ سمجھ جائیں۔ اور ہوتا یہ فطری چیز ہے کہ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، خبیث اور گندا کام کرتے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے۔ آپ گندی ویڈیوز لوگوں کے سامنے نہیں دیکھتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے گندا کام کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، عام لوگ، ایک امام صاحب نظر آ جائے، کوئی اور نظر آ جائے، والد صاحب نظر آ جائیں تو وہ سگریٹ پیچھے کر لیتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ گندا کام کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ گندا کام ہے اور اس کام سے مجھے بچنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے سے گناہ کی تعریف بیان کر دی۔ گناہ یہ ہے کہ وہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹکا آ جائے، آپ کا ضمیر آپ کو کہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ،
اور آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ کوئی آپ کے بارے میں جان جائے کہ یہ بندہ سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، یا تمباکو کھاتا ہے، یا اس قسم کے اور کوئی حرکت کرتا ہے۔ تو یہ ہے نیکی اور یہ ہے گناہ۔ نیکی اور گناہ کی تعریف جان لینے کے بعد اب آپ یہ سمجھیں، یہ بات جانیں کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، کفر اور شرک سے لے کر کے جو بھی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، ان تمام طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے بعض دفعہ غلطیاں ہو جائیں گی، بعض دفعہ گناہ کا کام ہو جائے گا، بعض دفعہ کوئی اور غلط حرکت ہم کر جائیں گے، لیکن جیسے ہی ہوش آ جائے، جیسے ہی اطلاع مل جائے، خبر ہو جائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا یہ گناہ کا کام ہے، فوراً آپ کو اس سے بچنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر قسم کے گناہ کے کام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بات بھی جان لیا آپ نے، تو اب آئیے جو ہمارا اصل موضوع ہے یہ جانتے ہیں کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہ حرام ہے تو کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ مکروہ کہتے ہیں، مکروہ کہ کھا لیا گناہ نہیں ملے گا، بچ گئے تو ثواب ملے گا، اس پر بھی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے جو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ یہ حرام ہے، تو حرام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ میں وہ اسباب آپ کے سامنے رکھوں گا، 5 بنیادی چیزیں۔ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ بیڑی حرام ہے کہ نہیں ہے، سگریٹ حرام ہے کہ نہیں ہے، اور جو ہے تمباکو کھانا حرام ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی چیز، ان کے اندر نشہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، نشہ پایا جاتا ہے، اور اس کا احساس اس بندے کو نہیں ہوتا جو سگریٹ پینے کا عادی ہو۔ اس کا احساس اس کو ہوگا جس نے ابھی ابھی پیا ہو، جس نے ابھی ابھی۔ ایک بندہ جو سگریٹ پیتا ہے، پہلی مرتبہ جب اس نے پیا تھا اس کو عجیب سا محسوس ہوا، اس کو عجیب سا لگا، اور اس کا ذہن، اس کا دماغ ایسا لگا کہ معاف ہو جائے گا، اس کا سر چکرانا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے، اس میں نشہ ہے۔ اور حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادہ مقدار، زیادہ کوانٹٹی نشہ پیدا کرے، اس کی کم مقدار بھی آپ کے لیے لینا حرام ہے، آپ کے لیے لینا حرام ہے۔ تو بیڑی کے اندر، سگریٹ کے اندر، تمباکو کے اندر نشہ ہوتا ہے اور نشہ حرام ہے، لہٰذا پتہ یہ چلا جس چیز کے اندر بھی نشہ آ جائے وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ بھئی شراب انگور سے بنتا ہے، شراب بہت ساری چیزوں سے بنایا جاتا ہے، اسی میں سے انگور بھی ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ انگور سے بنتا انگور حلال ہے، شراب پیا جا سکتا ہے؟ نہیں پی سکتے آپ۔ انگور حلال ہے، جب آپ انگور کھائیں، کشمش بن جائے وہ کھائیں، حلال، لیکن اسی سے اگر شراب بنا لی جائے وہ حرام ہے آپ کے لیے، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایسے کوئی بھی حلال چیز ہے، اس سے حرام چیز بنا لی جائے آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ ایک گلاس دودھ کا ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، حرام، آپ اس کو نہیں پیئیں گے، آپ کی طبیعت نہیں کہے گی کہ آپ اس کو پیئے۔ آپ اس کے اندر کوئی غلط چیز ڈال دیں، کوئی کچڑا ڈال دیں، یا آپ گٹر سے پانی لے کر کے دودھ میں ڈال تھوڑا سا، تو کیا کہیں گے دودھ حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، پی لو، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ پہلی چیز، اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، نشہ حرام ہے، لہٰذا جس چیز کے اندر بھی نشہ ہوگا اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا۔ دوسرا سبب، دوسری وجہ، وہ یہ ہے شر کے کام میں تعاون۔ سگریٹ پینا کیا ہے؟ برا کام ہے، ہر کوئی مانتا ہے، چاہے وہ اس کو مکروہ بولے، چاہے حرام بولے، لیکن یہ مانتا ہے کہ سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، تمباکو کھانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، شریفوں کا کام نہیں ہے۔ تو جب یہ پتا چل گیا کہ یہ کام برا ہے، تو آپ برائی کے کام پر کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اصول دیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی ہیلپ کرو، مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام پر، سرکشی اور ظلم کے کام پر آپ کسی کی بھی مدد مت کریں، کسی کی بھی مدد مت کریں۔ ایک بندہ ہے گھر میں، سگریٹ تو نہیں پیتا، لیکن کوئی مہمان آ گیا سگریٹ پینے والا، اس کے لیے بڑے شوق سے سگریٹ مانگا کر کے دیتا ہے۔ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ گناہ کے کام پر تعاون کر، خود تو نہیں پیتے الحمدللہ، لیکن وہ آ گیا، اس کو سگریٹ آپ مانگا کر کے دے رہے۔ آپ کے گھر میں کچھ مستری ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، آپ انہیں تمباکو والا پان، بیڑی، سگریٹ منگا کر کے دیتے،
آپ خود نہیں کھا رہے ہیں، آپ اس کو کھلا رہے ہیں، منگا کر کے دے رہے ہیں، اپنا پیسہ دے رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کام پر مدد نہیں کرنا۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مارکیٹ میں آ رہا ہے ہم کھاتے ہیں، آپ کھانا بند کر دیں مارکیٹ میں آنا بند ہو جائے گا، کھانا بند کر دے مارکیٹ میں آنا بند ہو جائے۔ جیسے خواتین نا مارکیٹ میں جاؤ تو رنگ برنگ کے برقعے نظر آتے ہیں، سادہ برقع ملتے ہی نہیں، کیوں؟ دکان والے سے پوچھو، کہتا ہے ڈیمانڈ ہی نہیں، سب کو جو ہے ڈیزائن والا برقع چاہیے، ٹائٹ برقع چاہیے، نقش و نگاری والا، اور اچھے سے جو ہے جس کے اندر ڈیکوریشن کیا گیا ہو، بہترین سا ہو، وہ چاہیے۔ تو بھائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسی سپلائی ہوگی، پھر مارکیٹ میں چیزیں آئیں گی۔ آپ ڈیمانڈ کرنا بند کر دیں، آپ کھانا بند کر دیں، آپ استعمال کرنا بند کر دیں۔ یہ آپ کی اس گلی میں جتنی دکانیں ہیں، ان دکانوں پر آپ سامان لینا بند کر دیں، یہ دکانیں بند کر دیں گے۔ ایسے ہی آپ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، چینی، خینی، جو بھی آپ کھاتے ہیں تمباکو کی قسمیں، آپ ان کے کاموں میں تعاون کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کا یہ سارا سامان لوگ خرید رہے ہیں، اس لیے کمپنیاں بنا رہی ہیں، آپ خریدنا بند کر دیں، کمپنی والے بنانا بند کر دیں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہماری شریعت کہتی ہے گناہ کے کام پر مدد کرنا حرام ہے، اور یہ آپ بیڑی، سگریٹ، تمباکو کھا کر، لے کر، خرید کر ایک غلط کام پر تعاون کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ کام کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو تکلیف دینا۔ کچھ ہوشیار خان ہماری اپنی زبان میں سگریٹ تو پیتے ہیں، لیکن کیسے پیتے ہیں؟ راستے میں چل رہے سگریٹ پی رہے ہیں، دھواں اڑا رہے ہیں۔ کس کو تکلیف دے رہے؟ خود تو تکلیف لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ کس کو دے رہے؟ پیچھے لڑکا آ رہا ہے، پیچھے عورت آ رہی ہے، پیچھے کوئی بچی آ رہی ہے، پیچھے کوئی عام انسان آ رہا ہے، اس کا سگریٹ بیڑی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دھواں چھوڑتا ہے، یہ اس کی ناک میں پہنچتا ہے پیچھے۔ دوسروں کو تکلیف دینے کا آپ سبب بن رہے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف دینا، اللہ نے کیا کہا؟ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ جو لوگ بھی مومن مردوں کو، عورتوں کو تکلیف دے، چاہے بول کر یا کر کے یا کہہ کر، حرکت سے، زبان سے، عمل سے، قول سے، فعل سے، جیسے بھی تکلیف دیں آپ، یہ اتنا گندا کام ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ کی طرف سے سزا مل سکتی، سزا مل سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے علاقے، گوا وغیرہ کا علاقہ آپ کے اس ملک کے اندر ہے، آپ پبلک پلیس میں، پبلک عوامی مقامات پر سگریٹ نہیں پی سکتے، پابندی ہے۔ شراب عام جگہوں پر پی سکتے ہیں، حکومت نے الاؤڈ کیا ہوا، لیکن سگریٹ نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب کا نقصان صرف اسی بندے کو ہوگا پینے کی وجہ سے، لیکن سگریٹ کا نقصان پینے والے کو بھی ہوتا ہے، اور جو آس پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آنے جانے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے کا آپ سبب بنیں گے، یا بنتے ہیں یا بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ سگریٹ کا استعمال کرنا آپ کے لیے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ چوتھا سبب، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ سگریٹ پینے کا نقصان، کتنی رپورٹیں آپ پڑھیں، سال بھر میں لاکھوں کی تعداد میں صرف سگریٹ کی وجہ سے، تمباکو اور بیڑی کی وجہ سے کینسر اور ان جیسی بری اور بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ پیکٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں، دھڑلے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو کھلم کھلا گناہ کا کام کرتا ہے۔ سب پتا ہے، عوام روڈ پر کچھ نوجوان اس لیے سگریٹ پیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں جوان ہو گیا ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں سگریٹ۔ اور آج کل تو لوگوں نے بڑا آدمی بننے کے لیے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ جیسے لوگ آئی فون خریدتے ہیں نا قسطوں میں، پیسہ نہیں ہے جیب میں، قرضہ لے رہے ہیں، انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں، آئی فون استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہیں کہ جو سگریٹ پیتے اس لیے میں بڑا آدمی، میں بڑا آدمی، آئی فون لے لیا، کور نہیں لگائے گا، ایسے ہی سگریٹ پیتا ہے تاکہ دھوئیں بھی ایسے اڑاتا ہے کہ بہت بڑا آدمی، اور جیب میں ایک چلر نہیں ہے، جیب میں ایک چلر نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا آدمی شو کر رہا۔ اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ کس کی ہے؟ ہماری ہے،
کس کی ہے یہ زندگی؟ ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں؟ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے یہ زندگی دی ہے۔ اسی لیے جب کوئی انتقال کر جاتا ہے کیا کہتے ہیں ہم؟ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے نا، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، اس کی قدر کریں۔ اسی لیے اللہ نے بڑی محبت سے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جان بوجھ کر کے کسی ہلاک ہونے والی جگہ پر اپنے آپ کو مت لے جاؤ، ختم ہو جاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا اس کا، سلو پوائزن ہے، یہ دھیرے 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 اثر کرتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے اس اسٹیج پر آپ پہنچتے ہیں کہ ڈاکٹر اعلان کرتا ہے پھیپھڑا خراب، سانس لینے میں دشواری، کینسر، یہ اس جیسی اور دیگر بیماریاں یہ پیدا ہو رہی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے ہی کمائے ہوئے پیسوں سے انسان اپنے آپ کو رفتہ رفتہ قتل کر رہا ہوتا ہے، اور سمجھتا بڑا اچھا کام کر رہا، سمجھتا بڑا اچھا کام کر رہا۔ بھائی آپ کو مارنے کوئی اور نہیں آتا، آپ خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں، آپ خود۔ اور شاید اس سے پہلے میں نے یہاں کہا آپ کو کہ ہمارے یہاں لوگ سگریٹ بیڑی پیتے، کہیں بھی پھینکتے ہیں، کچڑا کرتے ہیں، پان کھاتے ہیں، تمباکو والا پان کھا رہے ہیں، کہیں بھی پچکاری مار رہے ہیں، دیوار گندی کر رہے ہیں، سڑکیں گندی کر رہے ہیں، عوامی مقامات کو گندے کر رہے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی جگہ بائک پر آدمی سوار ہے، جا رہا ہے، پچکاری مارتا ہے، پیچھے والے کے کپڑے پر پڑ جاتا ہے، اس کا کپڑا خراب ہو جاتا ہے۔ کتنے مسائل ہیں ایسے، آپ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، آپ کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو سگریٹ، بیڑی، تمباکو اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس کا استعمال کر کے مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور شریعت اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنی جان اپنے ہاتھ سے لیں، آپ اپنے آپ کو قتل کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اور یاد رہے کہ یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے، یہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ آپ سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ یہ زندگی میں نے دی، ان عمرہ فیما افنا، زندگی دی، کہاں لگایا، کیسے گزارا، اس کا کیسے استعمال کیا۔ تو یہ وجہ نمبر 4، سبب نمبر 4۔ پانچواں اور آخری سبب جو اس حوالے سے ہے وہ یہ کہ ہم صرف انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں بیڑی سگریٹ پی کر، ہم صرف جو ہے اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے ہیں بیڑی سگریٹ پی کر، بلکہ ہم اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ کتنے ایسے یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی بھی مسجد میں، سگریٹ بیڑی کا آخری کش مسجد کے بالکل گیٹ کے سامنے لیا، نیچے پھینکا، بچا ہوا حصہ پیر سے رودا مسجد میں انٹری کرتا، بغل میں کھڑا ہو گیا، پوری نماز خراب ہو جاتی، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی۔ آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز جس کے کھانے سے کچا آپ کھا لیں بدبو آتی ہے منہ سے، فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، جو پیاز کھائے، لہسن کھائے کچی، تو وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہم سے دور رہے، یا ہماری مسجد سے دور رہے۔ نبی نے کچی چیز جو حلال ہے، منہ سے بدبو آئے گی اس کو کھائیں گے، مسجد میں آئیں گے، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، نبی نے منع کیا۔ اور ہمارے یہاں لوگ سگریٹ بیڑی پی کر، تمباکو کھا کر کے، بلکہ تمباکو کی آخری پچکاری کلی کرتے ہوئے مسجد کے وضو خانے پہ ڈالتے ہیں۔ کتنے لوگ پان کھا کے آتے ہیں یہاں پر، وضو کرنا شروع کرتے ہیں، وہ منہ میں پانی ڈالتے ہیں، سارا جو مواد ہے وہ مسجد کے وضو خانے کی نالی میں جاتا ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ اس کے مالک ہیں، کس نے اجازت دی آپ کو کہ آپ اپنے منہ کی پچکاری، بلغم، گندگی یہاں لا کر کے مسجد کے وضو خانے میں ڈالیں؟ کتنے ایسے 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، اور منہ کو صاف کرنے کے چکر میں 5واں مرتبہ کلی کر رہے ہیں، سنت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ یہ آپ سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو جب کچی چیز، حلال چیز کھا کر کے آپ مسجد نہیں آ سکتے، تو سگریٹ پی کر، بیڑی پی کر، تمباکو کھا کر آپ مسجد میں کیسے آ سکتے؟ نبی نے فرمایا دور رہو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کیونکہ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
جس سے انسان بھائی مجھے برا لگ رہا ہے دھواں سگریٹ کا، بیڑی کا، تمباکو کی بو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے منہ سے بدبو ہے. اور ایک بات اسی میں، یہ تمباکو، بیڑی، سگریٹ کھانے اور پینے والے جتنے لوگ ہیں، کبھی اپنی بیویوں سے پوچھنا واللہ کیا ان کو یہ گوارا ہے کہ آپ اپنے منہ کی بدبو لے کر کے ان کے ساتھ تنہائی میں رہیں؟ آپ کی محبت میں تو کہتی نہیں کچھ، برداشت کر لیتی ہے، لیکن اس کے ضمیر سے، اس کے دل سے پوچھو کہ آپ کے منہ کی وہ بدبو کتنی بری محسوس ہوتی ہے. اس کو احساس نہیں کرتے ہم، احساس نہیں کرتے، اور پہنچ جاتے ہیں بیوی بچوں کے پاس، پہنچ جاتے وہی منہ لے کر کے اور وہی سب کچھ لے کر کے. انسانوں کو تکلیف ہو رہی، فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہیں آپ. کون سے فرشتے؟ کون سے فرشتے؟ جن سے گناہ نہیں ہوتے، جن سے غلطیاں نہیں ہوتی، جو کام کے لیے دنیا میں مامور ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں. انسانوں کو تو چھوڑیے، ہم فرشتوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تو فرشتوں کو تکلیف دینا بھی ایک اہم وجہ ہے یہ بیڑی کے، سگریٹ کے، تمباکو کے حرام ہونے کے. یہ 5 اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے. فیصلہ آپ کریں کہ بیڑی پینا، سگریٹ پینا، تمباکو کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. جس کا ضمیر گوارا کرے وہ اپنے رزق پر اور اپنی ذمہ داری پر کھائے پیے. بھائی کتنے لوگ ہیں، سمجھاؤ، بتاؤ ان کو، کہو کتنے لوگ ایسے کھاتے ہیں پیتے ہیں، کہتے ہیں باتھ روم نہیں ہوتا. یہ مصیبت آپ نے پالی ہوئی ہے. اللہ نے تو صحیح طریقے سے آپ کو پیدا کیا تھا نا، آپ نارمل تھے، ساری چیزیں اپنے وقت پر ہو رہی تھی، کر رہے تھے آپ، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ایک لت میں لگا دیا بیڑی کے، سگریٹ کے، تمباکو کے. اور آپ یہ عذر پیش کرتے نہیں، واش روم نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہوتا، دماغ ٹھکانے پہ نہیں آتا، جب تک ایسا نہ کرو تب تک ہم اپنا کام نہیں کر پاتے. جب آپ شریعت کی تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو مشکل میں ڈال دے گا. اسی مفہوم کو سورہ طٰہٰ کی آیت میں اللہ نے کیا کہا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے، اور ذکر یہ عام لفظ ہے، عام لفظ ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، اللہ کی باتوں سے منہ موڑنا بھی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتے، تنگ کر دیتے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہم اس بندے کو اندھا بنا کر قیامت کے دن اٹھائیں گے. کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں دنیا میں دیکھ سکتا تھا. اللہ کیا کہیں گے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. میرے بندے یاد کر، دنیا میں میری آیتیں، میری باتیں تجھ تک پہنچی، تجھے بتائی گئی کہ یہ کام حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو لو، اس کو چھوڑو. فَنَسِيتَهَا. تو بھول گیا، تو نے عمل نہیں کیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ. آج تجھے بھی بھلایا جا رہا ہے. حساب برابر. شکوہ اور شکایت کس بات کی؟ شکوہ شکایت کس بات کی؟ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا مال جا رہا ہے، آپ کی زندگی جا رہی ہے، آپ کی صحت جا رہی ہے، آپ اس کا اثر آپ کے بیوی بچوں پر بھی ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں ہم سمجھتے نہیں. اچھا آپ ایک اندازہ کر لیں، ایک دن میں آپ ایک ہی سگریٹ کا حساب لگائیں. آپ ایک دن میں ایک سگریٹ پیتے. کتنے ایسے ہیں سگریٹ دن بھر میں 2 3 4 پی رہے ہیں، لیکن مسجد مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کی فیس نہیں بھر رہے. پان برابر کھا رہے ہیں، لیکن فیس کے لیے بولے مولوی صاحب، امام صاحب، صدر مدرس صاحب، تو مولوی صاحب پیسہ نہیں ہے، اگلے مہینے دوں گا. فیس کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور پان اور بیڑی اور سگریٹ کے لیے پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ ویسی برکت بھی آپ کی زندگی میں رکھتا ہے. آپ جیسا کام کریں گے ویسا انجام آپ کے ساتھ ہوگا. آپ اچھا کریں گے اچھا نتیجہ آئے گا، برا کریں گے برا. آپ کے پاس پیسہ ہوگا، لیکن وہ صرف حرام کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے نکلے گا. اچھے کاموں کے لیے آپ پیسہ نہیں نکالیں گے. پیسہ، اسی کو اللہ نے کیا کہا سورۃ البقرہ میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا. فقیری کہتا ارے مسجد میں دو گے، فیس دو گے پڑھنے کے لیے، مولوی صاحب اتنا پیسہ دو گے، فقیر ہو جاؤ گے. لیکن وہی پیسہ آپ سگریٹ پینے میں لگائیں گے تو شیطان آپ کو کچھ نہیں کہے گا. آپ کے دل میں یہ بات ہی نہیں لائے گا، پی لو، چلتا ہے، دیکھا جائے گا. کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ شیطان کی حرکت ہے. تو بھائی تصور کریں، سوچیں، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش. کوئی فائدہ واللہ ایک ذرے کا فائدہ نہیں. اور یاد رکھیں 3 باتیں میں بتا کر بات ختم کروں گا. سب سے پہلی بات، پیغام کے طور پر، میسج کے طور پر، نمبر 1، اپنی صحت کی قدر کرو. اپنی صحت کی قدر کرو. صحت ایک بار گئی، دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گی. نبی نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ.
اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے. بیماری کے آنے سے کتنے ایسے ہیں بیڈ پر پڑے ہیں, کوئی ہاسپٹل میں ہے, کوئی گھر میں ہے, کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے. پیچھے وجہ کیا ہے؟ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا. صحت کی قدر نہیں کیا. صحت کی قدر کرو. دنیا والے کیا کر رہے ہیں چھوڑو. کون کیا پی رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, چھوڑو اس کی فکر. آپ اپنی زندگی دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. کتنے پیسے آپ لگا دیتے ہیں مہینے میں, سال بھر میں, اس سے اچھا خاصا آپ کوئی نیکی کا کام کر سکتے ہیں. کوئی نیکی کا کام کر سکتے. واللہ ایک سال میں سگریٹ پینے والا بندہ جتنے پیسے کا سگریٹ پیتا ہے, اس ایک سال کا پیسہ بچا لے کسی تعمیر ہونے والی مسجد میں, وہ 2 مصلے کا خرچہ آسانی سے لے سکتا ہے. 2 مصلے کی قیمت اس نے مسجد میں ادا کر دی. جب تک مسجد رہے گی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. اس زاویے سے, اس اینگل سے ہم سوچتے نہیں ہے, بس جو دل کو آ گیا کر لیا, دل میں آ گیا, اچھا لگ رہا ہے, کام کر رہا ہے. غلط بات. اپنی صحت کی قدر کرو اور اپنی صحت کو, جوانی کو, طاقت کو عبادتوں میں لگانے کی کوشش کرو. دوسری بات, مال و دولت کو غلط جگہ میں, حرام جگہ میں, ناجائز جگہ میں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ قیامت کے دن مال کے تعلق سے 2 سوال کریں گے. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کمایا کہاں سے, لگایا کہاں پر, یہ 2 سوال ہوگا. کتنے ہمارے لوگوں کے درمیان ہے مال حلال طریقے سے کماتے ہیں لیکن لگاتے کہاں ہیں؟ حرام جگہ پر. حلال کمایا ہے, حلال طریقے سے محنت کر کے کمایا ہے, لیکن لگایا کہاں پر؟ حرام جگہ پر. کتنے ایسے ہیں آپ دیکھیں, محنت کر رہے ہیں, دن بھر محنت کر رہے ہیں, لیکن محنت کرنے کے ساتھ ساتھ وہی حلال پیسہ حرام جگہ پر لگا رہے ہیں. بیڑی پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں, اور نہ جانے کون کون سی غلط حرکتیں کر رہے ہیں. تم اپنا مال جو ہے صحیح جگہ لگائیں. غلط جگہ استعمال کرنے سے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یاد رکھیں, میں پھر سے دوہرا رہا ہوں, یہ زندگی جو اللہ نے آپ کو دی ہے یہ امانت ہے. اس زندگی کے تعلق سے ہر لمحے کا اللہ کل قیامت کے دن حساب لے گا آپ سے. اور یاد رکھیں, یہ آپ کی زندگی ہے تو صرف آپ کی زندگی پر آپ کا حق نہیں ہے, آپ کی بیوی کا حق ہے, آپ کے بچوں کا حق ہے, آپ کے گھر والوں کا حق ہے, اور دیگر تمام لوگوں کا حق ہے. دوسرے لوگوں کا خیال. زندگی جو آپ صرف اپنے لیے جیتے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی یہ ہے کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, سماج کا خیال رکھیں, اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں. یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اس حوالے سے باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اور اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے, ایک بات اس کی کافی ہے کہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنا شریعت نے منع کیا ہے. آپ سمجھو تو یہ بہت بڑی بات ہے, بچ سکتے ہو, اور نہ سمجھو تو زندگی بھر یہ کام کرتے رہو. کون آپ کو روکنے والا ہے اور کون آپ کو اس چیز سے منع کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو ہر قسم کے گناہ سے, ہر قسم کی خرابیوں سے, غلط چیزوں سے, غلط عادتوں سے دور رہنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے. جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.